میرے دوستو جانتے ہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ آئیے حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں کہ حضور محبت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں قیل المحبت نار تحرق ما سوا ود المحبوب، کہ محبت وہ مقام ہے جو محبوب کے سوا باقی ہر چیز کو جلا کے راہ کر دیتی ہے، کہ ہر چیز کو جلا کے راہ کر دیتی ہے سوائے محبوب کے۔ یہیں کیفیت حضرت واصف علی واصف نے فرماتے ہیں کہ محبت وہ مقام ہے کہ محب کے لیے محبوب کا چہرہ کعبہ بن کے رہ جاتا ہے، وہ جدھر بھی نظر اٹھاتا ہے اسے اپنے محبوب کا چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا وہ عشق تھا، کیا وہ محبت تھی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صبح اٹھتے تھے تو سب سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے تھے۔ بلال آتے دکھی چہرے سے ہو، جاتے مسکرا کے ہو، یہ کیا دیکھنے آتے ہو؟ تو حضرت بلال نے کہا حضور جب تک میں آپ کے چہرے کو نہ دیکھوں نا تو اس دل کو چین نہیں پڑتا، سکون نہیں آتا۔ جب آپ کے چہرے کو دیکھ لیتا ہوں تو دن کا آغاز اچھا ہوتا ہے۔ یہ عشق تھا، یہ محبت تھی۔ ایسے بھی دن آئیں گے بلال کہ جب تمہاری نگاہیں اس چہرے کو ڈھونڈتی رہیں گی۔ پھر وہ دن آیا کہ جب حضور نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، وصال مصطفیٰ ہوا۔ تو یہ حضرت بلال مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے، کبھی کسی کا ہاتھ پکڑتے تھے، کبھی کسی کا دامن پکڑتے تھے اور کہتے تھے لوگو بتاؤ تو صحیح، حضور کی خوشبو تو آتی ہے، حضور کا چہرہ نظر نہیں آتا، بتاؤ تو صحیح کسی نے میرے محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہے۔ ہر وقت آنکھ سے آنسو گرتے رہتے تھے، ہر وقت آنکھ سے آنسو گرتے رہتے تھے۔ سمجھا ڈھولن تیلی سکھ ٹھہرہم تا گھاں گھڑیاں چاہی بہوں، کھپ کھپ کرن آہی بہوں، تب تب اٹھن بھاہی بہوں، ماہی پنر دلڑی لٹی، دل لٹ کے گیا راہی پٹھی، گزری فرید آخر عمر، آئی نہ دل بردی خبر، دتا عشق بہوں گزریوں سے، ایو قہر نہ پیش ایو سے، جان جگر سب پارے پارے، سینہ محض لویراں، سڑ گیوم جل گیوم کھپ گیوم مر گیوم، یار فرید نہ آیا۔ ایک حضرت بلال رو رو کر کئی مدت گزر گئی، آنکھوں سے آنسو نہیں رکے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گئے، کہا میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دیں۔ ابو بکر نے کہا بلال کیا ہوا؟ کہ رونقیں تھی تو حضور کی وجہ سے تھی، اب حضور کا چہرہ نظر نہیں آتا تو میں مدینہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تیرے بعد حیاتی کم نہیں آئی، تیرے بعد کھلن دا نام بھول گئے، ایہو درد نیسن توڑ قبر وچ، کب اس مدینہ میں دل نہیں لگتا۔ حضرت بلال مدینہ چھوڑ کر چلے گئے اور اس زبان پر پھر سے اذان نہیں دی اور اذان دینا چھوڑ دی۔ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، بڑی مدت گزر بلال کی اذان سننے کے لیے، لیکن حضور کے بعد یہ زبان خاموش ہو گئی۔ آپ مدینہ چھوڑ کر چلے گئے، کئی مدت کے بعد مدینہ کا ایک تاجر گیا حضرت بلال کے پاس، دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ حضرت بلال کا جسم کمزور پڑ گیا تھا، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، کئی مدت گزر گئی تھی۔ اس تاجر نے پوچھا حضرت بلال یہ کیا آپ نے حال بنا رکھا ہے؟ حضرت بلال نے کہا بس اب ان آنکھوں کو صرف اسی کا انتظار ہے، وہ کب رخ سے پردہ ہٹائے گا اور بلال کو دیدار کرائے گا۔ اب کہا صرف آنکھوں کو صرف اس کا ہی انتظار ہے، بس وہ کب رخ سے پردہ ہٹائے گا اور مجھے دیدار کرائے گا۔ کہا یہ کیا بلال مدینے آئے لوگ آپ کے لیے ترستے ہیں؟ کہا نہیں، بس بلال دیدار مصطفیٰ کے لیے جیتا ہے۔ سونے یار باجھوں میری نئی سر دی، تانگ آوے ودھ دی سکھ آوے چڑھ دی، کتا ہجر تیڑے میں کو زارو زار ہے، سینہ پارو پار ہے، سر دھاڑو دھاڑ ہے، مونج وادھو واد ہے، دکھ تارو تار ہے، رب میلے ماہی بیٹھی دھاں کرے دی، رو رو فریدہ فریاد کرے ساں، غم باجھوں اس دے بیا ساں نہ بھرے ساں، یا تھی سے میلا یا روندی مرساں، رو رو فریدہ فریاد کرے ساں۔ کہ اب تو ان آنکھوں کو فقط ایک ہی انتظار ہے کہ وہ رخ سے پردہ ہٹائیں اور بلال کو دیدار کروائیں۔ بلال تڑپ تڑپ کے سو جاتے ہیں، ایک دن مدینے سے بلاوا آ ہی جاتا ہے، رخ سے پردہ ہٹ ہی جاتا ہے۔ کہتا بلال حضور خواب میں تشریف لے کر بلال بڑی مدت گزر گئی، ہمارے شہر نہیں آئے۔ بلال تڑپ کے اٹھتے ہیں اور بھاگے بھاگے مدینہ چاہتے ہیں، آنکھوں سے آنسو گر رہے ہوتے ہیں۔ جب مدینہ پہنچتے ہیں تو مدینہ کی اس گلیوں کو دیکھتے ہیں جہاں حضور چلا کرتے تھے، اس جگہ کو دیکھتے ہیں
تو مدینے میں شور مچ گیا کہ حضرت بلال آ گئے ہیں۔ تو لوگوں نے منتیں کی حضرت بلال ایک بار تو وہ اذان سنا دے جو آقا دو جہاں کو سناتے تھے۔ حضرت بلال نے منع کر دیا، مجھ سے وہ اذان نہیں ہوگی۔ امام حسن امام حسین کو لے کے آئے، جب امام حسن اور امام حسین نے کہا نا حضرت بلال وہ اذان تو سناؤ جو ہمارے نانا حضور کو سنایا کرتے تھے، تو حضرت بلال ادب کی وجہ سے چپ کر گئے۔ اور پھر سے جب وہ اذان دی، حضرت بلال کا اذان دینا تھا، کہتے ہیں کہ مدینے میں قیامت کا سما تھا، لوگوں کی چیخیں نکل گئی، دھاڑیں نکل گئی، حضرت بلال اذان دیتے رہے اور قیامت کا سما تھا۔ جب حضرت بلال محمد رسول اللہ پر پہنچے نا تو نظر کو اٹھا کے دیکھا تو سامنے چہرے مصطفیٰ نہیں تھا، وہیں تڑپ کے نیچے گر گئے اور بیہوش ہو گئے۔ حسان آل ساول علیسو کے کہنا، اوہے کول اگلے پلیسو کے کہنا۔ اور نصیر ملت نے کہا اسے دیکھنے کی جو لو لگی اسے دیکھ لیں گے نصیر ہم، وہ ہزار آنکھ سے دور ہو، وہ ہزار پردہ نشیں سہی، سر طور ہو سر حشر ہو، ہمیں انتظار قبول کہیں ملیں وہ کہیں ملیں وہ کبھی سہی وہ کہیں سہی، ز رحمت کن نظر برحال زارم یا رسول اللہ، غریبم بے نمایم خاک سارم یا رسول اللہ، تنم فرسودہ جا پارا ز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پجمردہ آوارا ز اسیاں یا رسول اللہ، اے گنبت خضرا کے مکی رخ سے پردہ ہٹائیے نا، ایک بار بلال کو دیدار تو کرائیے نا۔ یہاں میرے پیر فرید نے ترجمانی کی، کیا کہا کہ خبر نہیں اینا کملیا لوکا، تیخاں تیز بنہوں دیا نوکا، جے تئیں موت کرے سم ٹالا، دیکھا نال اکھیں دے شالا۔ کہا کہ اب تو جسم سے روح پرواز کرنے والی ہے، اب تو یہ آنکھیں بند ہونے والی ہے، ایک بار پردہ ہٹائیے اور ہمیں دیدار کرائیے۔ یہ تھا وہ عشق جو لوگ عشق کر گئے اور وفا کر گئے۔ کہا نا کیل المحبت نار تحرق ما سوى ود المحبوب، محبت وہ مقام ہے جو محبوب کے سوا ہر چیز کو جلا کے راہ کر دیتی ہے۔ ہم تو محبت کے نام سے واقف ہیں لیکن ہم نے کبھی محبت کر کے نہیں دیکھی۔ اللہ تعالی ہمیں وہ حضرت بلال کی محبت میں سے وہ خیرات عطا فرمائے کہ ہم بھی سچے عاشق رسول بنیں۔